اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 465 میں جنگ کے آداب اور اقدار کا بیان آنے والا ہے۔ کتاب الجہاد میں جنگ کے متعلقہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس درس میں جنگ کے آداب اور اقدار بیان کیے جائیں گے۔ غیر انسانی رویوں اور غیر انسانی سلوک سے اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں مکروہ ہے دشمن پر پانی چھوڑنا تاکہ وہ غرق ہو جائیں، اسی طرح ان سے پانی کو روکنا کہ وہ بھوک پیاس سے مر جائیں، تو یہ مکروہ ہوتا ہے، یعنی آداب جنگ کے خلاف ہے۔ اسی طرح مکروہ ہے کہ دشمن پر آگ پھینکنا اور اسی طرح ان کے پانی یا غذا میں زہر ڈالنا تاکہ وہ سارے مر جائیں، یہ جنگ میں مکروہ ہوتا ہے اور آداب جنگ کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ جنگ میں مقابلہ ہوتا ہے، جوان آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ایسے غیر انسانی رویے، پانی کو چھوڑنا یا ان کے اوپر آگ برسانا یا زہر ان کے غذا یا پانی میں ڈالنا تاکہ وہ سب مر جائیں، تو یہ مکروہ ہوتا ہے اقوی یعنی قوی تر قول کی بنیاد پر۔ اور اگر اس طرح زہر چھوڑنا عمومی پانی میں یا غذا میں کہ جس سے نفس محترمہ قتل ہو، جیسا کہ مسلمان ادھر موجود ہوں، تو یہ حرام ہے اس صورت میں کہ جب اس کے بغیر فتح حاصل کرنا ممکن ہو، لیکن اگر فتح حاصل کرنا اسی پر موقوف ہو تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن شہید اول نے دروس شرعیہ میں فرمایا ہے کہ دشمن پر آگ برسانا مطلقاً حرام ہے، چاہے فتح حاصل کرنا اس پر موقوف ہو یا نہ ہو، چاہے نفس محترمہ کا قتل لازم آتا ہو یا لازم نہ آتا ہو۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس میں اس کام سے منع کیا گیا ہے، جبکہ شہید ثانی اس روایت کی سند کے حوالے سے اشکال فرماتے ہیں چونکہ اس کا راوی سکونی ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَقَضَا يُكْرَهُ إِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعُهُ عَنْهُمْ، یعنی مکروہ ہے جنگ میں دشمنوں پر پانی چھوڑنا کہ وہ سارے غرق ہو کے مر جائیں، یا پانی کو ان سے روکنا کہ وہ سارے پیاس سے مر جائیں۔ وَإِرْسَالُ النَّارِ، اور اسی طرح ان کے اوپر آگ برسانا، آگ چھوڑنا تاکہ وہ سارے جل کر مر جائیں۔ اور اسی طرح وَإِلْقَاءُ السَّمِّ عَلَى الْأَقْوَى، اور قوی تر قول یہ ہے کہ ان کے اوپر زہر ڈالنا ان کے پانی یا کھانے پینے کی چیزوں میں کہ تاکہ وہ مر جائیں، تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے، مکروہ ہے۔ الا ان یؤدی الی قتل نفس محترمۃ فیحرم، مگر یہ کہ اس طرح کرنے سے کسی مسلمان کا قتل لازم آتا ہو تو یہ حرام ہوگا۔ ان امکن بدونہ، اگر اس طرح کرنے کے بغیر جنگ میں فتح حاصل کرنا ممکن ہو، او یتوقف علیہ الفتح، مگر یہ کہ فتح کا حاصل کرنا اس پر موقوف ہو، فیاجب، تو اس وقت ایسا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ورجح المصنف فی الدروس تحریم القائہ مطلقا لنہی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ، والروایت ضعیفۃ السند بالسکونی، ولا یجوز قتل الصبیان والمجانین والنساء وان عاونوا، اور شہید اول نے دروس شرعیہ میں ان پر آگ پھینکنے کو حرام قرار دیا بطور مطلق، چاہے فتح کا حاصل ہونا اس پر موقوف ہو یا نہ ہو، لنہی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس وجہ سے یہ بطور مطلق حرام ہے۔ والروایت ضعیفۃ السند بالسکونی، شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول کا فتویٰ قابل اشکال ہے، چونکہ جس روایت سے انہوں نے استناد کیا ہے جس میں نبی اکرم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور نہیں اور منع کرنا یہ حرمت پہ دلالت کرتا ہے۔
تو وہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، چونکہ اس کی سند میں سکونی موجود ہے، اور سکونی کا نام اسماعیل بن ابی زیاد ہے، اور یہ غیر شیعہ تھا، اور بعض نے اس کے شیعوں نے کا احتمال دیا ہے، جبکہ مشہور ہے کہ یہ غیر شیعہ قاضیوں میں سے تھا، اور اس نے بہت سی روایات امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ تو بہرحال جب تک اس کی وثاقت اور صداقت ثابت نہ ہو تو روایت کی حجیت اور اعتبار شرعی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ تو جب روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے تو فتویٰ بھی شہید اول کا ثابت نہیں ہوگا۔ نیز فرمایا جائز نہیں ہوتا جنگ میں بچوں کو اور دیوانوں کو اور عورتوں کو قتل کرنا، اگرچہ کہ وہ جنگ میں مددگار بھی ہوں، تب بھی ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ الا مع الضرورت بان تترسوا بهم وتوقف الفتح على قاتلهم، مگر یہ کہ ان کو قاتل کرنا جنگ کی حالت میں ضرورت اور مجبوری ہو، دشمنوں نے ان کو ڈھال بنا لیا ہو، تو اس صورت میں اگر فتح حاصل کرنا اس پر موقوف ہو مجبوری کی صورت میں تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ حالت اختیاری میں قتل نہیں کر سکتے۔ وَتَوَقَّفَ الْفَتْحُ عَلَى قَاتِلِهِمْ، اور دشمن پر فتح حاصل کرنا ان کے قاتل پر موقوف ہو۔ وَقَضَى لَا يَجُوزُ قَتْلُ الشَّيْخِ الْفَانِي إِلَّا أَن يُعَامِنَ بِرَأْيٍ أَوْ قِتَالٍ، اسی طرح بہت زیادہ عمر رسیدہ بوڑھے شخص کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہوتا جنگ کی حالت میں، مگر یہ کہ وہ اپنی رائے اور تجربات کے ذریعے یا جنگ میں شرکت کے ذریعے وہ مددگار ہو رہا ہو دشمن کا، تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَعَلَى الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ لِأَنَّهُ بِحُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ، اور اسی طرح خنثی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جنگ کے حالات میں عورت کے طرح شمار ہوتا ہے حکم میں، اور اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو شہید اول نے یہاں پر تعبیر پیش کی ہے خنثی مشکل، تو خنثی وہ شخص ہوتا ہے جو خلقت کے لحاظ سے اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کے شرمگاہیں موجود ہوتی ہیں، تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کبھی خنثی ظاہر یا خنثی غیر مشکل ہوتا ہے کہ جس میں دونوں اگرچہ ہیں لیکن ایک کی نشانی دوسرے پر غالب ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے اس کی پہچان ہو جاتی ہے، شرعی لحاظ سے بھی کچھ معیارات وغیرہ گنوائے گئے ہیں۔ لیکن خنثی مشکل ہوتا ہے کہ جس میں دونوں کی نشانیاں ہیں اور کوئی دوسری پر غالب نہیں ہے بلکہ وہ مساوی ہیں، تو اس صورت میں اس کو خنثی مشکل قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی نشانیاں جو ہیں غلبے کی وہ روایات میں تو آئی ہیں۔ جامع عباسی قدیم ایک فقہی کتاب ہے، ظاہراً شیخ بہائی کی طرف بھی منسوب ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک شرمگاہ سے جلدی پیشاب آتا ہے تو اس کو معیار قرار دیا جائے، اور اگر دونوں سے ایک ہی مرتبہ آتا ہے تو جس سے بعد میں بند ہوتا ہے اس کو معیار قرار دیا جائے، اور بعض نے اس کی فصلیاں گننے کو معیار قرار دیا ہے، اگر 18 ہیں تو پھر وہ عورت ہے، اگر 17 ہیں کہ 9 دائیں طرف ہوں اور 8 بائیں طرف ہوں تو وہ مرد ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ قرا ڈالا جائے، جس کے یہ نکل آئے اسی کے مطابق وہ عمل کرے، اور اس کے پھر میڈیکلی بھی اسباب وغیرہ ہوں گے۔ قدیم جو اطباء ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ماں باپ کا نطفہ ایک ہی مرتبہ رحم میں پہنچے اور کوئی دوسرے پر غالب نہ ہو تو بچہ خنثی ہوتا ہے، اور علم نجوم کے ماہرین کا ماننا ہے کہ مختلف ساعات ہوتی ہیں، تو اس حالت میں اگر نطفہ وارد ہو تو بچہ خنثی پیدا ہوتا ہے، اور بعض ساعات میں بچے کے اعضاء میں خلل آتا ہے، مثلا انگلیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور بعض صورتوں میں نطفہ سیکت ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بعض حکایات بھی نقل کی گئی ہیں۔ کتاب حدیقت الشیعہ مقدس اردبیلی سے نقل ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خنثی امیر شام کے پاس آیا اور اپنے شرعی وظائف کے بارے میں سوال کیا، تو وہ تو حل نہیں کر سکے، انہوں نے کوفہ میں حلال مشکلات علمی امام امیر المومنین کے پاس بھیجا، تو اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ امام نے فرمایا اگر دیوار پر پیشاب کر سکتے ہو تو مرد ہو ورنہ عورت ہو، تو اس نے کہا میں دیوار پر پیشاب نہیں کر سکتا، تو فرمایا عورتوں والا لباس پہنو اور انہی کے احکام پر عمل کرو۔ وہ شام گیا اور
کہنے لگا کہ جو مسئلہ پیشاب کے ذریعے حل ہو سکتا تھا تو اس کا بھی آپ جواب نہ دے سکے۔ اور ایک دوسرا واقعہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ قاضی شریح کے پاس ایک عورت آئی 2 بچے لے کر، اس نے کہا کہ آج فیصلہ کرو میرے اور دشمن کے درمیان۔ اس نے کہا دشمن کون ہے؟ کہنے لگی تو نے میرا نکاح پڑھایا تھا میرے چچا زاد سے، اور اس سے میں نے بچہ جنم دیا ہے، اور میرا چچا زاد ایک خوبصورت کنیز لایا تھا اور میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے، تو اس سے میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو وہ دونوں بچے میں لے کر آئی ہوں۔ تو وہ حیران ہوا، اس نے کہا 20 سال سے قضاوت کر رہا ہوں جب سے ثانی نے مجھے کوفہ میں قضاوت پر معین کیا تھا، ایسا عجیب و غریب معاملہ نہیں دیکھا۔ تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس گئے اور واقعہ بیان کیا۔ تو امام نے اس سے پوچھا کہ کس شرمگاہ سے پیشاب کرتے ہو، مثلا مرد کے یا عورت کے؟ اس نے کہا دونوں سے۔ مولا نے فرمایا کس سے جلدی شروع ہوتا ہے؟ اس نے کہا دونوں سے، شروع بھی ایک وقت میں ہوتا ہے اور ختم بھی ایک ہی وقت میں۔ مولا نے اس کے شوہر کو بلایا کہ وہ کوفہ میں ایک دکان پہ کام کرتا تھا، حضرت قمبر اس کو لے کر آئے۔ تو مولا نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے معاملہ کہ یہ 2 بچے لے کر آئی ہے، اور تو بہت جرأت کا اظہار کرتا ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ یا ایسے انسان کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، یا کہ اس کے حلال یا حرام ہونے کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر مولا نے فرمایا 4 عورتیں آئیں اور اس کو چیک کریں۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں اس بات پر راضی نہیں ہوں، چونکہ یہ مرد اور عورت دونوں کے کام کر سکتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس کی پسلیاں چیک کی جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ موٹی عورت ہے، اس کی پسلیاں بھی چیک نہیں کی جا سکتی۔ تو مولا نے اس کے کپڑوں کے اوپر سے ایک لکڑی کی مدد سے اس کی پسلیوں کو شمار کیا اور فرمایا کہ اس کے بڑے بال کاٹ کر اس کو مرد کا لباس پہنایا جائے۔ اس کے شوہر نے اعتراض کیا تو مولا نے فرمایا یہ حکم خدا ہے، اس کو جاری کیا جانا چاہیے۔ وَيُقْتَلُ الرَّاهِبُ وَالْكَبِيرُ وَهُوَ دُونَ الشَّيْخِ الْفَانِي أَوْ هُوَ وَصَدْرَكَ الْجَوَازَ بِالْقَيْدِ وَهُوَ قَوْلُهُ اذا كان ذا رأي او قتال وكان يغني احدهما عن الاخر۔ فرماتے ہیں جائز ہے اس شخص کو قتل کرنا کہ جو عبادت گاہوں میں مشغول رہتا ہے، اور اسی طرح بڑی عمر کے شخص کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ وَهُوَ دُونَ الشَّيْخِ الْفَانِي، یہ اس بوڑھے سے کم عمر کا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ سن رسیدہ ہو، او ہوا یا وہی ہے، لیکن اس میں قاتل کرنے کے جواز کی شرط آگے آ رہی ہے۔ وَصَدْرَكَ الْجَوَازَ بِالْقَيْدِ، لیکن اس کے قاتل کرنے کے جواز کو اس قید اور شرط کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ قَوْلُهُ اِذَا كَانَ ذَا رَأْيٍ أَوْ قِتَالٍ، یعنی عبادت گزار کو اور بڑی عمر کے شخص کو قاتل کرنا جائز ہے جب وہ جنگی تجربات ان کو دیتا ہو، او قتال یا خود جنگ میں شریک ہوتا ہو۔ وَكَانَ يُغْنِي أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، تو اس عبارت کے ذریعے شہید ثانی شہید اول پر اشکال کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے شیخ فانی یعنی بہت زیادہ سن رسیدہ شیخ اور بوڑھے کو بھی ذکر کیا، اور کبیر یعنی بڑی عمر کے آدمی کو بھی ذکر کیا۔ اگر ان دونوں سے ایک ہی مراد ہے تو پھر ایک کے ذریعے دوسرے کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب فرمایا ہے کہ جب وہ جنگ میں اپنے تجربات دیتا ہو یا جنگ میں شریک ہوتا ہو تو اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہ ہو تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر سابقہ عبارت کو ذکر کرنا ضروری نہیں تھا جس میں فرمایا وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ الشَّيْخِ الْفَانِي۔ یہاں تک سابقہ آداب کا تعلق ہے، ان کے اوپر پانی چھوڑنا، ان کے اوپر آگ برسانا یا ان کے کھانے پینے میں زہر ڈالنا یہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن اگر فتح اسی پر موقوف ہو تو یہ جائز ہے۔ حفص بن غیاث کی امام صادق علیہ السلام سے روایت اس مطلب پر دلالت کرتی ہے، جبکہ صحیح جمیل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب بیان کی ہیں ان میں منع کیا گیا ہے۔ تو مسعد بن صدقہ کی امام صادق علیہ السلام سے روایت میں بھی ان سے منع کیا گیا ہے، تو دونوں کو جمع کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اور یہ روایات وسائل الشیعہ باب 16 اور 15 ابواب جہاد العدو میں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا قوی تر قول کی بنیاد پر ایسا کرنا مکروہ ہے، جبکہ ایک قول ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے جب اضطرار اور مجبوری نہ ہو اور فتح اس پر موقوف نہ ہو۔
سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا نبی اکرم نے زہر ڈالنے سے منع کیا ہے مشرکین کے شہروں میں۔ وسائل الشیعہ باب 16 ابواب جہاد العدو۔ علامہ ہلی نے اپنی بعض کتابوں میں بلکہ مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں اسے اپنے اصحاب یعنی شیعہ علماء کی طرف نسبت دی ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور اس روایت سے مراد لیا ہے کراہت، کیونکہ اول تو اس کی سند جو ہے اس میں ضعف پایا جاتا ہے، اور جب سند حجت نہ ہو تو پھر حرمت کا اس بات مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ سکونی کے بارے میں اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، اور شیخ طوسی نے اپنی عدت الاصول میں غیر شیعہ کی روایات پر جہاں عمل کرنے کا ذکر کیا ہے تو سکونی کی بھی مثال وہاں دی ہوئی ہے۔ اور جنگ میں جن افراد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ان میں بچہ اور مجنون شامل ہیں۔ طلحہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اس میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے، اس بنیاد پر کہ جس پر جزیہ نہیں ہوتا اس کو قتل بھی نہیں کیا جاتا۔ حفص بن غیاث کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اس میں فرمایا کہ میں نے سوال کیا کہ عورتوں سے کیسے جزیہ ساقط ہے؟ فرمایا چونکہ نبی اکرم نے دار حرب میں عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، مگر یہ کہ وہ جنگ کریں، اور اگر جنگ کریں تو بھی ممکنہ حد تک ان سے رکنا چاہیے۔ تو جب میدان جنگ میں ایسا ہے تو دار اسلام میں تو بطریق اولا ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وسائل الشیعہ باب 18 ابواب جہاد العدو میں ہے۔ اور شیخ فانی یعنی بہت زیادہ عمر رسیدہ شخص جو بوڑھا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کہ جنگ میں اپنے تجربات شیئر کرے۔ تو علامہ ہلی نے منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں فرمایا ہے دریب بن سمع کو خیبر کے دن قتل کیا گیا، حالانکہ اس کی عمر 150 سال تھی۔ وہ جنگ کے فنون کو جانتا تھا اور مشرکین اس سے مشورے لیتے تھے، تو مسلمانوں نے اسے قتل کیا، نبی اکرم نے اس سے منع نہیں کیا۔ اور تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا صحیح تر قول یہ کہ اسے حنین کے دن قتل کیا گیا۔ اور راہب اور عبادت گزار کو بھی قتل کیا جائے گا، جیسا کہ شیخ طوسی، علامہ ہلی اور دوسرے فقہائے شیعہ سے منقول ہے، کیونکہ عمومات امر جہاد اس کو شامل ہیں۔ علامہ ابن جنید اسکافی نے فرمایا ہے کہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں، مگر یہ کہ مسلمانوں کو قتل کرے۔ مسعد بن صدقہ کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اس سے استدلال کیا۔ وسائل الشیعہ باب 15 ابواب جہاد العدو، لیکن اس کی سند میں اشکال پایا جاتا ہے۔